السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے 10 سوالوں کے جواب لے لیے تھے، آج ہم 11واں سوال لیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کیا قرآن پڑھ کر مردوں کو بخشا جا سکتا ہے کہ نہیں، یعنی ان کی بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں اگر ہم قرآن پڑھ کے اگر ان کو بخشیں گے، یعنی کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، اس قرآن کا ثواب ان کو پہنچے جو مردہ ہے، جو اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں۔ جیسے قرآن خوانی ہوتی ہے، آیت کریمہ ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں قرآن کے نام پہ، ہے نا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ایصال ثواب جو قرآن پڑھ کر بخشوانا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کو ایک نام اور بھی دیا گیا ہے، ایصال ثواب، ایصال کرنا یعنی ثواب کا ایصال کرنا، یعنی کہ ثواب کا ٹرانسفر کرنا، نیکیوں کا ٹرانسفر کرنا۔ کیا یہ قرآن کی روشنی میں جائز ہے یا نہیں، یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے تو سب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 134۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ جماعت گزر چکی ہے، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، یعنی کرموں کا بدلہ ملے گا، اور تم کو تمہارے اعمال کا یعنی کرموں کا بدلہ ملے گا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ یعنی کہ آپ جو عمل کرو گے آپ کو ملے گا بدلہ، اور وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا بدلہ ملے گا۔ تمہارے بارے میں ان سے پوچھنی ہوگی، ان کے بارے میں تم سے پوچھنی ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ثواب کا کنسپٹ ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وہی ہمارا بھی رب ہے اور وہی تمہارا بھی رب ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، جبکہ تمہارا بھی رب وہی ہے اور ہمارا بھی رب وہی ہے۔ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، سارے انسانوں کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا دیکھ ریکھ کرنے والا، مینٹین کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، جبکہ تمہارا اور ہمارا معبود پوجنی ہے، یعنی کہ پوجا کرنے والا ایک ہی اللہ ہے، اسی کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ تم سے تمہارے بارے میں پوچھ ہوگی اور ہم سے ہمارے بارے میں پوچھ ہوگی، یعنی کہ تمہارے بارے میں ہم سے پوچھنی ہوگی، ہم سے تمہارے بارے میں پوچھنی ہوگی، اور ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اور دلیل ہوئی سورہ بقرہ سے آیت نمبر 139 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کنسپٹ کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، دوسری دلیل دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 25 اور 30۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 25 اور 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، یعنی قیامت کے آنے میں کوئی بھی شک نہیں، اور ہر نفس یعنی ہر جان اپنے اعمال، اپنے کرموں کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں، اور ہر نفس کو، ہر جان کو ان کے کرموں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مطلب اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، جو تم نے جتنا گناہ کیا گیا ہے اتنا ہی تم کو بدلہ ملے گا، اور اگر تم نے نیکی کی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کے، 700 گنا بڑھا کے، اور کئی زیادہ کر سکتا ہے۔ اس کی بھی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنا انصاف والا ہے کہ جو تم نے گناہ کیا ہوگا اس کے برابر ہی تم کو گناہ کا بدلہ دیا جائے گا، اس کا 10 گنا، 700 گنا، ایسا اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن میں نہیں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم پہ چل کے جنت حاصل کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کو قرآن کو ترجمے سے پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر جان کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر کسی کا نیکی اگر ٹرانسفر کا اگر کنسیپٹ ہوتا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا کہ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو نیکی ان کے رشتہ داروں نے یا ان کے پہچان والوں نے بخشی ہوگی یا دی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ ہم دیں گے، ہے نا۔
اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کنسیپٹ قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ آگے چلتے ہیں، سورہ آل عمران ہی آیت نمبر 30 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پالے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جس دن ہر شخص اپنے کرموں کی نیکی کو بھی موجود پالے گا اور ان کی برائیوں یعنی اپنی گناہوں کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ کاش اس کے گناہوں میں اور اس کے درمیان کئی مسافت کا فاصلہ ہوتا، یعنی کہ زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہوتا، تاکہ وہ برائی نہ کرتا، صرف نیکی ہی کرتا۔ اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم کو خبردار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ مہربان بھی ہے۔ مہربان کب ہوگا؟ جب آپ اس کے حکم پہ چلو گے، نبی کے طریقے پہ اپنی زندگی گزارو گے۔ اور ڈراتا غضب سے کیوں ڈراتا ہے؟ آخرت کے دن کے لیے ڈراتا ہے کہ تم اگر برے کرم کر کے آؤ گے تو تم کو برا بدلہ ملے گا اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنے والا۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھے تھے اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنے والا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنی نیکی وہ پالے گا اور اپنے گناہ بھی دیکھ لے گا، اور وہ چاہے گا کہ اپنے گناہ اور اس کے درمیان بہت لمبی مسافت ہو۔ یہ ایک اور دلیل ہو گئی کہ ہم کو ہمارے عمل ہی کام آنے والے ہیں، جو ہم اچھے کریں گے یا برے کریں گے، اور ہم کو کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکتا اس کی نیکی، اس کی ٹرانسفر اس کو، اس کی ٹرانسفر اس کو، ایسا نہیں۔ اگر میں کھانا کھا لوں اور میں آپ کو بولوں آپ کا پیٹ بھر گیا کیا، میں نے کھانا کھا لیا، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو سیم ویسے ہی کنسیپٹ ہے کہ ہم کو ہمارے عمل کرنا ہے۔ چلیے آئیے چلتے ہیں دوسری آیت دیکھتے ہیں، پھر دوسری دلیل یعنی کہ تیسری دلیل، سورہ انعام آیت نمبر 52۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ سورہ انعام آیت نمبر 52، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں یعنی اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، ان کو اپنے پاس سے الگ مت کرنا، نکالنا نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان کے حساب کرم کی جواب دہی تم پر کچھ بھی نہیں، اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ بھی نہیں۔ بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس کی خوشنودی، اس کی رضا کے طلبگار ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالنا، کیونکہ ان کی جواب دہی تم پر نہیں ہے اور تمہاری جواب دہی ان پر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بس ان پر کچھ نہیں۔ بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو تم نکالو گے تو تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہوئے یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ نیک لوگوں کو اپنے پاس سے تم مت نکالو، ان کو جھڑکی مت دو۔ ہو سکتا ہے کہ تم کو ان کی بہت سی باتیں اچھی نہ لگیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے ہم نہیں جانتے، اس لیے ان کو نکالنا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کی جواب دہی تم پر نہیں اور تمہاری جواب دہی ان پر نہیں۔ تو یہ صاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کنسیپٹ اس قرآن میں یعنی کہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں سورہ انعام ہی کی آیت نمبر 164، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ کہہ دو کیا میں اللہ کے سوا اور رب اور پوجنیے تلاش کروں، اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے،
وہ تم کو بتا دے گا. کون بتا دے گا؟ اللہ تعالیٰ بتا دے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور پوجنی کسی اور کو اپنا الہ کسی اور کو اپنا رب بنا دوں؟ ایسا میں نہیں کر سکتا. اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ اس کا نقصان خود ہی اٹھاتا ہے. اور جو شخص کسی کے اور کوئی بھی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا. آج جو ٹرانسفر کا کنسپٹ چالو ہے سب جگہ، قرآن خوانی ہو رہی ہیں، آیت کریمہ ہو رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھ کے بخشا جا رہا ہے، تو یہ سب کنسپٹ بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ قرآن صاف بتا رہا ہے کہ جو گناہ کرے گا وہ اس کے گناہ کا بدلہ خود اٹھائے گا. اس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھانے والا، کوئی شیئر نہیں کرنے والا کہ لا تھوڑے گناہ مجھے دے دے یا میں تھوڑی نیکی مجھے دے دے. بولتے نا ایک ایک نیکی کی اور قیامت کے دن لوگ ترسیں گے. جب یہ بات بھی بولتے ہیں، حدیث بھی بتاتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ ایصال ثواب چالو ہے، اس کی نیکی اس کے سر، اس کی نیکی اس کے سر. ایسا کنسپٹ بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں ہوش میں آنا چاہیے اس بارے میں اور خود اچھے عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اور بھی دلیلیں بہت ساری ہیں. اب دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ بخشانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے. یہ پوری آیت ہے. لیکن ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ الثواب یعنی کہ بخشانے کا جو کنسپٹ چل رہا ہے، جو ٹاپک چل رہا ہے، ہم اسی پہ قائم رہیں گے کہ جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے یعنی اچھا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو وہ جو گمراہ ہوتا ہے وہ خود ہی گمراہ ہوتا ہے، اور اس کو گمراہی کا نقصان اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں. سیم آیت میں فرمایا گیا ہے جو سورہ انعام آیت نمبر 164 میں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اپنے اپنے عمل کا بدلہ ملے گا. چلیے آگے دیکھتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 54. سورہ یاسین آیت نمبر 34. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون. اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سورہ یاسین آیت نمبر 54 ہے، غلطی ہو گئی، آیت نمبر 34 نہیں 54 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس روز کسی شخص پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اس روز یعنی قیامت کے روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جتنا اس نے نیکی کی ہوگی اس کو وہ سب ملے گا، اور جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا اس کو اتنا ہی ملے گا. اس روز کسی شخص پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسا تم کام کیا کرتے تھے. سمپل ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. سمپل کنسپٹ ہے قرآن کا. بالکل بھی بخشنے کا اس کا کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی کہ خود عمل کرو، اچھے عمل کرو، تاکہ ہمارے عمل ہمارے قبر میں کام آئے، آخرت میں قیامت کے دن بھی کام آئے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دوسری دلیل دیکھ لیتے ہیں. اور سورہ یاسین کے بعد سورہ طور آیت نمبر 21. سورہ طور آیت نمبر ہے 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین اعوذ بک ربی ان یحضرون.
ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون